السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو آج کا ہمارا سیشن ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا ہے اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے نامحرم کی محبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان ویڈیوز میں اسی پہ بات کریں گے۔ نامحرم کی محبت میں اس قدر فساد ہے جس کا احاطہ سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ ایسا مرض ہے جو پہلے عاشق کا دین برباد کرتا ہے، پھر ہو سکتا ہے اس کی عقل بھی برباد کر دے۔ اس لیے تو روز محشر انسان اپنا ہاتھ چبا کر کہے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نکاح سے پہلے کسی بھی طرح کا محبت، تعلق، بات چیت، غیر محرم کو بھائی بنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی چور دروازہ نہیں، کسی بھی طرح یہ کام جائز نہیں، اور جو حکم وہ واضح ہے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، دل اور آنکھوں کی خیانت سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی ہماری سب سے مضبوط پناہ گاہ بن جائے، آمین اللہم آمین۔ محبت بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن اگر محرم سے ہو جو اس کا حقدار ہے، جو اپنے پیارے اللہ کی حدود کو توڑتی ہیں اور اپنے پیارے اور سب سے زیادہ مخلص والدین کو ایک غیر محرم شخص کے لیے دھوکہ دیتی ہیں، ایک غیر محرم کی محبت میں اندھی ہو کر اپنے والدین کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں، اور ایک بار بھی نہیں سوچتی اپنے اور اپنے والدین کی عزت کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک غیر محرم شخص کے لیے اپنے پیارے اللہ کی حدود کو توڑیں گی، اللہ کو ناراض کریں گی، اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکالیں گی، تو بدلے میں آپ کو اگلے انسان سے وفا ملے گی؟ نہیں۔ بنت حوا، آپ کے بابا نے زمانے کی خاک چھان کر آپ کو جوان کیا ہے، آپ کو تعلیم دلوائی، کسی قابل بنایا۔ اس باپ کی عزت کا کچرا محبت کی آڑ میں مت کرو۔ اس دنیا میں سب مل جاتا ہے، پر گئی عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ لاوارث موت تمہارا حق مقدر بنے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان نادان یا بیوقوف لڑکیوں کو خبردار کرنے کے لیے کی جا رہی ہے جو بعض اوقات اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہوتی ہیں، اور جو بھی پیار سے بات کرے اسی کو ہمدرد سمجھ کر اعتبار کر لیتی ہیں، اور اپنی نادانی میں غلیظ مردوں کی ہوس کا شکار بن جاتی ہیں۔ عام زندگی کے علاوہ یہاں نیٹ پر بھی کئی بد کردار، آوارہ اور عیاش فطرت لوگ صرف لڑکیاں پھنسانے اور ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جس پر عمل کر کے وہ لڑکی کو بآسانی شیشے میں اتار لیتے ہیں۔ کبھی مذہب کا لبادہ اوڑھ کر خود کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی بہت میٹھا با اخلاق بن کر اعتماد جیتا جاتا ہے۔ پھر ان باکس میں میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، فون نمبر مانگا جاتا ہے، پھر تصاویر مانگی جاتی ہیں، اور لڑکی کو یقین دلانے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھوٹی قسمیں تک کھائی جاتی ہیں کہ صرف میں ہی دیکھوں گا اور کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ اب جو لڑکی بیوقوف ہوتی ہے یا اپنے حالات کی ستائی ہوتی ہے، وہ ان باتوں میں آ جاتی ہے اور ان بےغیرتوں کو ہمدرد سمجھ کر اپنے حالات شیئر کر لیتی ہے اور اعتبار کر کے اپنی تباہی کا سامان کر لیتی ہے۔ اور پھر جب وہ لڑکی مکمل طور پر ان کے بس میں آ جاتی ہے تو ملاقات پر اصرار کیا جاتا ہے، ملنے سے انکار پر لڑکی کے گھر والوں کو بتانے کی دھمکیاں دے کر اس لڑکی کو باہر بلا کر اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، اور اس کی بھی ویڈیو اور تصاویر بنا لی جاتی ہیں جن کو مستقبل کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک شریف لڑکی کو بے حیائی میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ لڑکی صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے بس تڑپتی ہے اور اپنی قسمت کو کوستی ہے کہ کس لمحے اس سے یہ غلطی ہوئی، اور ہر لمحے موت کی دعا مانگتی ہے۔ لہذا میری بہنوں، نیٹ پر کسی شخص کا اعتبار نہ کریں جو آپ سے محبت کے نام پر گفتگو کرتا ہو یا مذہب کا سہارا لے کر آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ اور بہت سی لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہا ہو، اس لیے خود بھی بچیں اور اپنی دوستوں کو بھی بچائیں۔ برائے مہربانی نیٹ پر لڑکوں سے رشتہ داریاں نہ بنائیں، یہ نہ ہی ان کو اپنے فوٹو وغیرہ دکھائیں۔ ضرورت کیا ہے آخر خود کو نمائش کے لیے پیش کرنے کی؟ کیا آپ کو ہونے والے ان نقصانات کا اندازہ ہے جو کل آپ کی آنے والی زندگی تک تباہ کر سکتے ہیں؟
اپنی تصاویر اپنی فیملی کے لیے رکھیں۔ نیٹ پر ان تصاویر کا بنا اجازت کاپی کر کے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی، اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جہاں لڑکیوں کی تصاویر یا ویڈیو بنائی گئی ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کر کے غلط کام کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی لڑکیوں نے خودکشی کر لی۔ فرض کریں کہ اگر آپ ایسی ہی ایک لڑکی ہوں جو ایسے کسی بے غیرت انسان کے ہتھے چڑھ گئی ہوں اور گھر والوں کے ڈر سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ کیسے ان لوگوں کے یا حالات سے چھٹکارا پایا جائے، تو میری بہنوں، ایک غلطی تو آپ سے ہو چکی جیسے بھی ہوئی، مگر اب اس ڈر سے کہ گھر والے کیا کہیں گے آپ خاموش نہ رہیں۔ پلیز اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ اپنی امی، بہن وغیرہ کو بتا کر ان سے مدد مانگیں۔ ان کا غصہ وقتی ہوگا مگر ہوگا آپ ہی کی بھلائی میں، اور آپ کو اس غلاظت سے نکلنے میں مدد دے گا، اور آئندہ کے لیے ایک سبق بھی۔ باقی معاف کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اب آخر میں آوارہ و باش لڑکوں اور مردوں کے لیے ایک پیغام۔ عورت مقدس ہے، اس کے تقدس اور کو اپنے اعمال سے پامال مت کیجیے۔ یاد رکھیں کہ آپ آج جس طرح کسی اور کی بہن بیٹی کو ورغلا رہے ہوں، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہوں، کل کو یہی سب آپ کے گھر بھی دہرایا جائے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے تن سے چادر ہٹانے سے پہلے سوچنا کہ کل یہی کچھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہی نہیں بلکہ لازمی ہوگا۔ اگر آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی اسی مقام پر کھڑی ہوگی اور آپ کے پاس سوائے سر پیٹنے کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ماں باپ کے کیے ہوئے بعض گناہ صرف ان کی اپنی زندگی برباد نہیں کرتے، وہ وراثت کی طرح چلتے ہوئے ان کی اولاد کے سامنے پاتال بن کر آ جاتے ہیں، اور کس طرح انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو پاکیزہ ہمسفر چاہیے تو خود کو پاکیزہ رکھیں، چھپ کر نامحرم سے باتیں و ملاقاتیں نہ کریں۔ اگر آپ خود کو پاکیزہ نہیں ہوں گے تو آپ کو پاکیزہ رشتہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ جتنا حرام کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا حلال سے دور ہوتے جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے زندگی میں ایسی غلطی ہے تو کیوں نہ خود کو ابھی اور اسی ٹائم بدلا جائے۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کی حلال کی مٹاس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون پر انوالو ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور حیل و بہانوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا آپ اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔